السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ کورونا وائرس کی تیسری خطرناک لہر نے مزید 78 زندگیاں چھین لیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3447 نئے مریض سامنے آ گئے۔ امام کعبہ نے وزیر اعظم کی پاکستان آنے کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم عمران خان نے امام کعبہ سے پاکستان کی ترقی اور پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دعا کی اپیل کی۔ دشمن نے بلوچستان کے امن کو تہو بالا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ گورنر پنجاب کے صاحبزادے دوسری بار اسکاٹش پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہو گئے۔ چودھری محمد سرور نے صاحبزادے کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ریاست مخالف بیانات کیس میں جاوید لطیف کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع کر دی گئی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر حتمی تفتیشی رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی میں پاکستان کے سب سے بڑے کورونا ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ وزیر صحت سندھ کہتی ہیں 16 مئی سے تمام افراد کے لیے ویکسینیشن شروع کی جائے گی۔ لاک ڈاؤن کے نفاذ کے بعد ضروری اور غیر ضروری کاروبار کے کھلنے اور بند کرنے کے حوالے سے لوگ بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہو گئے۔ پاکستان ریلوے کی جانب سے عید الفطر کے موقع پر 6 عید اسپیشل ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ فیصلے سے مسافروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بے روزگاری میں اضافے سے لوگوں کی امیدیں دم توڑنے لگیں۔ عوام اور تاجر رہنما تحریک انصاف کی کارکردگی سے مایوس دکھائی دینے لگے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے زمبابوے کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ نعمان علی نے 5 اور شاہین شاہ افریدی نے 6 وکٹیں لیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 12,86,666 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 24,626 ہو گئی۔ کینیڈا میں وبائی صورتحال کے دوران سیاسی جماعتوں کا انتخابی مہم چلانے پر غور۔ آن لائن طریقوں سے لوگوں کو اپنی جانب راغب کریں گے۔ ہر پارٹی نے الگ الگ منصوبے تیار کر لیے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے دوران نرسوں کو شدید دباؤ کا سامنا۔ سروے کے مطابق نرسیں 12 گھنٹے کام کرنے پر مجبور۔ 30% نے نرسنگ کا شعبہ چھوڑنے پر بھی غور کیا۔ پاک بحریہ کے جہاز PNSF کی امریکہ اور کینیڈا کے ساتھ بحری مشقوں میں شرکت۔ کینیڈین بحری جہاز HMCS کیلگری کے ساتھ مشق میں شرکت۔ مشق کا مقصد منشیات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی تجارت کی روک تھام کرنا تھا۔ امریکی ریاست کولوراڈو میں فائرنگ، 6 افراد ہلاک۔ حملہ آور نے فائرنگ کے بعد خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ واقعے کے وقت گھر میں سالگرہ کی تقریب جاری تھی۔ امریکہ سائبر حملوں کی زد میں، تیل کی فراہمی شدید متاثر۔ نیو یارک کی آئل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں متاثر ہوئی ہیں۔ مسجد اقصی پر اسرائیلی حملہ، برطانوی مسلمان سراپا احتجاج۔ اراکین پارلیمنٹ بھی شامل۔ اسرائیلی فوج سے شدید جھڑپوں میں کئی سو فلسطینی زخمی ہو گئے۔ کورونا وائرس سے دنیا میں اموات کی تعداد 33 لاکھ سے بڑھ گئی۔ بھارت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,26,62,000 سے زائد ہو گئی۔ دنیا بھر میں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 13,65,17,000 سے زائد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کورونا وائرس سے 78 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 18,993 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 8,61,473 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,447 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,19,365، سندھ میں 2,92,644، خیبر پختونخوا میں 1,24,484، بلوچستان میں 23,447، گلگت بلتستان میں 5,388، اسلام آباد میں 78,200، جبکہ آزاد کشمیر میں 17,945 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,22,28,427 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 37,756 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 7,62,105 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔
جبکہ 4,846 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 78 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 18,993 ہو گئی۔ پنجاب میں 9,058، سندھ میں 4,742، خیبر پختونخوا میں 3,615، اسلام آباد میں 715، بلوچستان میں 248، گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 508 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے امام کعبہ الشیخ عبدالرحمن السدیس کو پاکستان آنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے امام کعبہ الشیخ عبدالرحمن السدیس کو پاکستان آنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ وزیر اعظم آفس سے جاری اعلامیے کے مطابق کعبۃ اللہ کے امام الشیخ عبدالرحمن السدیس نے مسجد الحرام کے دیگر اماموں کے گروپ کے ہمراہ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ گروپ کے دیگر ممبران میں شیخ شریف، شیخ سعد شتری اور شیخ صالح حمید شامل تھے۔ دوران ملاقات وزیر اعظم نے کورونا وبا کے پیش نظر SOPs کے تحت حج انتظامات کو سراہا اور زائرین کو بہترین سہولتوں کی فراہمی پر خادم حرمین شریفین کی تعریف کی۔ عمران خان نے اس موقع پر عازمین حج کو جدید ترین سہولیات کی فراہمی پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے امام کعبہ سے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی عوام کی فلاح بہبود کے لیے دعا کی اپیل کی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے کعبہ کے امام صاحبان کو پاکستان آنے کی دعوت بھی دی اور کہا کہ پاکستانی عوام آپ کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور آپ کی آمد کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق امام کعبہ نے عمران خان کی دعوت قبول کرتے ہوئے جلد پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر عمران خان کے ہمراہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، سیکریٹری خارجہ، وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی طاہر اشرفی بھی موجود تھے۔ خیال رہے کہ عمران خان سعودی عرب کے کامیاب دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دشمن نے بلوچستان کے امن کو تہ و بالا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وطن کی حفاظت میں قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کوئٹہ اور تربت میں دہشت گردی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والوں کی درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دشمن نے بلوچستان کے امن کو تہبالا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وطن کی حفاظت میں قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز کوئٹہ کے علاقے سریاب روڈ پر دھماکے کے نتیجے میں 2 FC اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس کے مطابق سریاب کے علاقے طارق اسپتال کے قریب IED سڑک کنارے نصب کی گئی تھی۔ جیسے ہی FC اہلکاروں کی موٹر سائیکل سڑک کنارے رکی تو زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دھماکے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے صاحبزادے انس سرور دوسری بار اسکاٹش پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے صاحبزادے انس سرور دوسری بار اسکاٹش پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہو گئے۔ اسکاٹش لیبر پارٹی کے ٹکٹ پر انس سرور گلاسکو سے کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ اسکاٹش لیبر پارٹی کے سربراہ کا الیکشن بھی انس سرور جیت چکے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے بیٹے کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر چودھری محمد سرور نے کہا کہ انس سرور کی کامیابی ہر اوورسیز پاکستانی کے لیے بھی اعزاز ہے۔ دوسری جانب انس سرور نے کہا کہ خوشی ہے، بطور پاکستانی برطانیہ کی سیاست میں کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ لاہور کی مقامی عدالت نے ریاست مخالف بیانات کے مقدمے میں گرفتار لیگی رہنما جاوید لطیف کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر حتمی تفتیشی رپورٹ طلب کر لی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ صاحب کیسی ہے صحت اب آپ کی؟ لاہور کی مقامی عدالت کی جانب سے ریاست مخالف بیانات کے مقدمے میں گرفتار لیگی رہنما جاوید لطیف کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر حتمی تفتیشی رپورٹ طلب کر لی۔ ماڈل ٹاؤن کچہری کے ڈیوٹی جوڈیشل مجسٹریٹ نے جاوید لطیف کے خلاف ریاست مخالف بیانات دینے کے مقدمے پر سماعت کی۔ پولیس نے جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر انہیں عدالت میں پیش کیا۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ پولی گرافک سمیت 3 ٹیسٹ کروا لیے گئے ہیں۔ جاوید لطیف کے
دوسرے موبائل میں موجود واٹس ایپ گروپس دیکھنے ہیں، لہٰذا عدالت سے استدعا ہے کہ جاوید لطیف کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ لیگی رہنما جاوید لطیف نے خود دلائل دیے اور کہا، اگر میں بھی ملک کے نقصان پر خاموش رہتا تو سب خوش ہو جاتے۔ میرے وکلا نے اپنا وکالت نامہ واپس لے لیا ہے، عدالت جتنا چاہے ریمانڈ دے دے، مجھے ساری زندگی بھی پولیس کے حوالے کر دیں لیکن میری آواز تو بند نہ کرائیں۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد پولیس کی جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی درخواست منظور کر لی۔ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں پاکستان کا سب سے بڑا کورونا ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا گیا۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا پی چوہو نے ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں پاکستان کا سب سے بڑا کورونا ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا گیا۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا پی چوہو نے ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کیا۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں قائم ماس ویکسینیشن سینٹر کے افتتاح کے موقع پر NCOC حکام، پارلیمانی سیکریٹری قاسم سراج سومرو، سیکریٹری صحت کاظم جتوئی اور دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا پی چوہو کا کہنا تھا کہ ملک میں ویکسینیشن کی دستیابی کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن سینٹرز بھی بڑھائے جا رہے ہیں۔ 16 مئی سے تمام افراد کے لیے ویکسینیشن شروع کی جائے گی۔ اب 40 سال سے کم عمر کے افراد بھی ویکسین لگوا سکیں گے۔ لوگوں کی طرف سے SOPs کو اہمیت نہیں دی جا رہی، جس سے کورونا پھیلنے کا زیادہ امکان ہے۔ وفاق سے ملنے والی ویکسین کے علاوہ ہم نے وفاق سے بات کی ہے، سندھ پیسے دینے کے لیے تیار ہے، وفاق طے شدہ داموں پر ویکسین خرید کر دے۔ ہم چاہتے ہیں ویکسین کی فوری دستیابی کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین کر سکیں۔ NCOC میں فیصلہ ہوا ہے کہ رواں سال کے آخر تک پورے ملک کے لیے 70 ملین ویکسین ڈوزز دیے جائیں گے۔ اس موقع پر خاتون سرویلنس آفیسر ڈاکٹر عائشہ ابراہیم کا کہنا تھا، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، آج میگا جو ہے ایک ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کیا گیا ہے۔ میڈم عزرا صاحبہ نے افتتاح کیا ہے اس ویکسینیشن سینٹر کا، جس کی کیپیسٹی آلموسٹ 25,000 اے ڈے ہے، اور وی آر کانفیڈنٹ دیٹ کہ کوئی بھی پیشنٹ جو یہاں آئے گا، کوئی بھی کلائنٹ جو یہاں آنے والا ہے، وہ آلموسٹ 30 منٹس کے اندر اپنی ویکسینیشن بھی کروا لے گا اور وہ ایزیلی یہاں سے فری بھی ہو جائے گا، اور پھر پوسٹ ویکسینیشن ایریا کے اندر وہ ویٹ کرے گا۔ پاکستان کے سب سے بڑے اس ویکسینیشن سینٹر میں یومیہ 25 سے 30 ہزار افراد کو ویکسین لگائی جا سکے گی۔ ایک شہری محمد اویس کا کہنا تھا، بہت بہترین ہے، یہاں پہ جو ہے ہر قسم کے SOPs فالو ہو رہے ہیں، اور ساری سروسز جو ہے بہت رسپیکٹفلی چیزوں کو ڈیل کیا جا رہا ہے، اور بہت ضروری بھی، اور بہت زیادہ تعداد میں آئی تھنک یہاں پہ کیوبیکلس لگائے ہوئے ہیں، اور آئی تھنک بہت اچھی سروس ہے جو گورنمنٹ آف سندھ پرووائڈ کر رہا ہے۔ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مثبت کیسز کے پیش نظر لاک ڈاؤن کے نفاذ کے بعد کون سے کاروبار کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی اور کون سے کاروبار بند رہیں گے، جانیے اس رپورٹ میں۔ وفاقی حکومت کی ہدایات کی روشنی میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مثبت کیسز کے پیش نظر لاک ڈاؤن کے نفاذ کے بعد کاروبار کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ضروری کاروبار طے کردہ نظام الاوقات کے تحت کھلیں گے، جبکہ غیر ضروری کاروبار مکمل طور پر بند رہیں گے۔ طے کردہ نظام الاوقات کے تحت کھولے جانے والے کاروبار میں اشیاء خورد و نوش کی ضروری دکانیں، میڈیکل اسٹورز، بیکری، دودھ دہی کی دکانیں صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک مکمل SOPs کی پاسداری کرتے ہوئے کھلی رکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پیٹرول پمپس، اسپتال، فارمیسی اور خالصتاً میڈیکل اسٹورز 24 گھنٹے کھلے رکھے جا سکتے ہیں۔ بازار، مارکیٹس، دکانیں، کارخانوں سمیت غیر ضروری کاروبار مکمل طور پر بند رکھے جائیں گے، جبکہ دفاتروں میں حاضری 20% رکھی جائیں گی اور ضروری کام گھروں پر انجام دیا جائے گا۔ پاکستان ریلویز کی جانب سے عید الفطر کے موقع پر کراچی سٹی سے 6 عید اسپیشل ٹرینیں لاہور، راولپنڈی اور ملتان روانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عید الفطر کے موقع کراچی سٹی سے 6 عید اسپیشل ٹرینیں لاہور، راولپنڈی اور ملتان روانہ کی جائیں گی۔ مسافروں کی سہولت کے پیش نظر 3 روز تک کراچی سٹی سے لاہور تک رات 8 بجے عید اسپیشل ٹرین روانہ ہوں گی۔ اس حوالے سے ایک مسافر محمد طارق کا کہنا تھا، جو لوکل ٹرینیں ہماری یہاں چل رہی ہیں کراچی ٹو لاہور اور پنجاب کی سائڈ پہ جو ہے، اس میں اتنا رش اور اتنا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ یہ جو بیماری بڑھ سکتی تھی۔ اب یہ جو عید کی اسپیشل کے طور پہ جو ہمیں یہاں پہ سہولت دی گئی ہے، بہت زیادہ بہتر ہے۔ سیٹ ٹو سیٹ یہاں لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور SOPs کا خیال کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ بہت بہترین سہولت ہے یہاں پہ۔
11 मई से कराची सिटी से रावलपिंडी के लिए रात 8 बजे ईद स्पेशल ट्रेन रवाना की जाएगी, जबकि 12 मई को कराची सिटी से मुल्तान के लिए रात 8 बजे ईद स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। 11 मई को कराची ता रावलपिंडी ईद स्पेशल 10 कोचेस और 12 मई कराची ता मुल्तान ईद स्पेशल 15 कोचेस पर मुश्तमिल होगी। एक और मुसाफिर रिजवान अहमद का कहना था, अभी तक तो माशाल्लाह बेहतरीन है। बाकी ये है कि जब टाइम पर पहुंचेगी तो फिर इसका रिस्पांस आएगा कि क्या रिस्पांस आता है ट्रेन का। बाकी है कि अच्छा इकदाम है, जिस तरह के मामला चल रहे हैं SOPs पर भी अमल दरामद हो रहा है, क्योंकि जो बीच की इनकी वो हैं 6 सीटर जो है कंपाउंड होता है 6 का, उसमें 4 की बुकिंग दे रहे हैं ये और 2 की नहीं दे रहे हैं। तो SOPs पर तो अमल दरामद है। बाकी है कि अभी सफ़र करेंगे ट्रेन में तो पता चलेगा कि क्या रिस्पांस आता है ट्रेन का। पाकिस्तान में बेरोजगारी में इजाफे के हवाले से सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शेख हबीब ने कहा है कि इमरान खान ने कौम को बेवकूफ़ बनाया है। मौजूदा हुकूमत में नौकरियां देने के सुहाने ख्वाब दिखाए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर के नतीजे में जहां इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, वहीं बेरोजगारी भी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। मोहलिक वबा की वजह से लॉकडाउन नाफिज होने से रोजाना की बुनियाद पर दिहाड़ीदार तबका भी फाका कशी पर मजबूर हो गया है। बेरोजगारी में इजाफे के हवाले से सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शेख हबीब का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए पाकिस्तान की तरफ लगा दिया। उनके साथ वही लोग आज भी हैं जो गुज़िश्ता 50 सालों से चले आ रहे हैं। इमरान खान ने हमें सब्ज़ बाग दिखाए। ये वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्हें ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पढ़ी लिखी कौम को बेवकूफ़ बनाया। इमरान खान ने 90 दिनों में ग्रीन पाकिस्तान, नौकरियां देने, कशकोल तोड़ने और IMF का दरवाज़ा ना खटखटाने की नवीद सुनाई। ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है इमरान खान साहब, जिनको एक क्रेडिट जाता है कि इन्होंने पढ़ी लिखी कौम, पाकिस्तान की बाशऊर कौम पढ़ी लिखी, उन्हें बेवकूफ़ बना दिया और उन्होंने ये जासा दिया कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 90 दिन में 120 दिन के अंदर इस पाकिस्तान के अंदर हम बहुत कुछ कर देंगे। दूध की नदियाँ बहा देंगे, ग्रीन पाकिस्तान बना देंगे, सरसब्ज पाकिस्तान बना देंगे, खुशहाल पाकिस्तान बना देंगे, कशकोल नहीं लेंगे, IMF का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये तमाम चीज़ें उलट हो गई। शेख हबीब का मजीद कहना था कि वो तो रब्बुल आलमीन का एहसान अजीम है कि कोरोना वबा से पूरी दुनिया में मुसलमान दीगर कौमों के मुकाबले में कम मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान में मदीने की रियासत बनाने आए थे, लेकिन ये कौन सी रियासत है कि रमज़ान के महीने में गरीबों के चूल्हे बंद कर दिए जाएं। घरों का वादा किया था उन्होंने, लेकिन घर ही तोड़े जा रहे हैं। उनके पास कोई विजन नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मदीने की रियासत बनाने आए थे। ये कौन सी रियासत बना दी कि जो रमज़ान मुबारक में गरीब आदमियों का चूल्हा बंद कर रहे हैं। ये 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था इन्होंने, 50,000 घर बनाने के, तामीर करने की बातें की थी। ये 50,000 घर इन्होंने वापस ले लिए लोगों से। आलमी मोहलिक वबा कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में इजाफे के पेश नज़र मुल्क में लॉकडाउन के नफाज से बेरोजगारी में मजीद इजाफा हो गया है। इस हवाले से एक शहरी का कहना था, लॉकडाउन जो है ना, ये गरीब आवाम के लिए को पीसने वाली बात है। गरीब आवाम पीस जाएगी इसके अंदर। जैसा हम लोग हैं रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले, अब इसमें अगर हम आगे नहीं निकलेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो हमारे बच्चों का कुछ गुजारा नहीं है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे टेस्ट में भी 1 इनिंग्स और 147 रन से शिकस्त देकर टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे टेस्ट में भी 1 इनिंग्स और 147 रन से शिकस्त देकर टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। हरारे में खेले गए 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के आखिरी मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 1 इनिंग्स और 147 रन से शिकस्त देकर सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहली इनिंग्स में आबिद अली की डबल सेंचुरी की बदौलत जिम्बाब्वे के खिलाफ 510 रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया, जिसके जवाब में मेजबान टीम हसन अली की बॉलिंग के आगे ज्यादा देर खड़ा न रह सकी और पहली इनिंग्स में सिर्फ 132 रन्स पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को फॉलो ऑन कराने के बाद दूसरी इनिंग्स में भी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। नोमान अली की शानदार 5 और शाहीन आफरीदी की 5 विकेट्स के बाइस जिम्बाब्वे की पूरी टीम सिर्फ 231 रन्स पर आउट हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान ने मैच बआसानी जीत लिया। ख्याल रहे कि पहले टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 1 इनिंग 116 रन से शिकस्त दी थी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।